الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حق تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ قیامت تک کے لیے مسجد گھر رہتا ہے۔ اللہ کا گھر رہتا ہے، یہ مسجد پھر اس کو دوسری کوئی چیز یہاں بنائی نہ جائے، قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی۔ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے، اگر اس کو کوئی دوسری عمارت میں تبدیل کر دے تو بھی یہ نہ چلے، یہ مسجد ہی رہے گی۔ بہت سی مرتبہ دنیا کے بے ایمان لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنا تو کام بن رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حق تعالیٰ سامنو ان مسجدوں کو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف نسبت ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ یہ بزرگی کی وجہ سے اس وقت اور یہ زمین پر جو محنتیں ہو رہی ہے وہ دو قسم کی۔ ایک قسم کی محنت مسجدوں کے آباد کرنے کی، کہ یہاں مسجدیں ہم بنا کر اس میں نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ یہاں کوئی غلط کام نہ ہوئے، اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی، اس میں حق تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ان المساجد للہ، کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ اس کے مت پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی کو۔ غیر اللہ کو پکارنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد اگر چاہے کوئی مسجد میں دوسری چیز تبدیل کر دے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی اور حق تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ جو لوگ مسجدوں کو برباد کرتے ہیں ان کو دنیا میں رسوا کن عذاب میں حق تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے ظالم بھی کہا ہے۔ تو مسجدیں، اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرب قیامت میں لوگ بڑی بڑی مسجدیں تو بنا لیں گے، آباد نہیں ہوگی، لوگ نمازی نہیں ہوں گے۔ تو پہلے آباد کرنے میں یہ ہے کہ ہم ان مسجدوں میں خود آوے، اپنے اولاد کو بھی لاوے، اپنے متعلقین سے بھی مسجدوں کو بھرے، 5 ٹائم مسجد میں نماز پڑھے، اس کی کوشش کرے۔ پہلے نمبر پر یہ، اس لیے قرآن میں حق تعالیٰ نے حکم دیا وَفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ گھر، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے گھروں میں کہ ان ترفع، کہ اس کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرُ فِيهَا، کہ اس میں اللہ ذکر کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، يُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ صبح شام اس میں اللہ کی پاکیزگی کی جائے۔ تو مسجدیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا نام لے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے۔ مسجدوں میں جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت رحمتیں اتارتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کی جو جماعت دعا کرتی ہے مسجدوں میں بیٹھ کر، جو نماز کی انتظار کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، رحمت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ
اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان پر رحم کر۔ تو مسجدوں کا مقصد ہی یہ ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے کچھ بات چیت کی اور مسجد میں پیشاب کرنے لگ گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ رہنے دو، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ جب یہ پیشاب کر لیا تو ڈول منگوائی، اس پانی جو زمین ایسی تھی کہ نیچے چلا جاتا پانی، تو پیشاب پر ڈالا تو سب نیچے چلا گئے۔ بعض روایتوں میں کہ کھریس دیا، وہ مٹی نکال کر پھینک دی۔ تو اب نبی علیہ السلام نے جو لوگ دوڑ رہے تھے ان کو کہا انما تبعثوا میسرین ولا تبعثوا مؤثرین، کہ تم تو دو لوگوں کو آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نہیں کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے بھیجے گئے۔ تو پہلی تربیت کی مسجد میں جو ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس سے روکا جائے، نرمی سے سمجھایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کی۔ دوسرا، مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، ان صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بنیت هذه المساجد لذکر اللہ ولتلاوت القرآن وللصلاۃ، کہ یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے بنائی گئی، پیشاب کے لیے نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی، جو جن صحابی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کر دیا، ان کو سمجھایا۔ تو مسجدوں میں اچھی طرح لوگوں کو سمجھاوے، غلط طریقے سے نہیں کہ لڑنا جھگڑنا، ورنہ ہوتا ہے مسجد میں کہ تو مؤذن کے پیچھے، امام کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد جو پوری زندگی امام رہے، وہ ہم کو سناتے تھے، پڑھانے تھے وہ کتاب عربی کی، فارسی کی، تو وہ کہتے تھے کہ مسجد میں وہ آدمی لڑتا ہے جس کا وہ گھر میں نہ چلتا ہو، وہ یہیں دادا گیری کرتا ہے، وہ کہتے تھے۔ تو یہ مسجدوں میں جھگڑنے کا نہیں، مسجدیں جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نمازوں کے لیے بنائی گئی۔ تو مسجدوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ حق تعالیٰ شانہ جو ہے مسجدوں کی آباد کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات اور ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے کہ یہی لوگ راہ پانے والے، اللہ کی راہ پا لیتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دین پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ امید ہے کہ یہی وہ لوگ جو ہدایت کو پا لیں گے۔ تو ہدایت یعنی صحیح راہ پر جائیں گے یہ لوگ۔ تو مسجدوں کو ہم آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت سے ہمیں نوازیں گے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو آدمی مسجد میں آتا رہتا ہے، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجدوں میں آتا رہتا ہے، اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، مسجد کہہ رہے تم دیکھو کسی آدمی کو جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، نماز کے لیے مسجد کا عادی بن گیا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان،
کہ ان کے لیے ایمان کی گواہی دو، یہ مومن ہے، وہ آدمی مسجد میں آئے گا جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر کام ہم منظم طریقے سے کرتے ہیں، غلط طریقے سے نہیں۔ روٹی پکاتے ہیں تو پہلے آٹے کو اچھی طرح گوندھتے ہیں، پھر جس توے پر پکاتے ہیں اس کو پہلے گرم کرتے ہیں اور پھر روٹی ڈالتے ہیں تاکہ روٹی اچھی طرح بنے۔ ایسے مسجدوں میں آنے کے آداب ہیں۔ جب تک صحیح مسجد میں نہ آوے تو یہ کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ مثلا مسجد میں داخل ہو تو داہنے پیر داخل، دعا پر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے آپ کی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں الٹے پیر داخل ہوئی تو غیب سے آواز آئی، ثوری یعنی میرا بیل، کہ یہ ہمارا دربار ہے، اس میں الٹے پیر بائیں پیر نہیں آیا جاتا، داہنے پیر آیا جاتا۔ تو مسجدوں کا ہم اکرام بھی کریں، ادب بھی کریں۔ مجھے تو اس وقت پہ یہ جو ہماری مسجدیں برباد ہو رہی ہیں، ان بربادی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بربادی تو یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم نماز میں نہ آوے، پہلے نمبر پر۔ قرب قیامت کی علامتوں میں ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائے گی، آباد ہوگی، لیکن نمازیوں سے برباد ہوگی، نمازی 2 4 5 ایسے۔ تو پہلے نمبر پر جو یہ بربادی روحانیت کے اعتبار سے، اس کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھے کہ یہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے، پہلے اس دھوکے سے نکلے۔ اس لیے کہ جو آدمی مسجدوں میں نہیں آتا، نہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کو خدا کے تعلقات میں جو ہے کمی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو دروازے سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اس میں اللہ بھی اس آدمی کو آنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ رب العزت کا تعلق۔ اس لیے جتنے بے نمازی ہیں یا نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، پڑھ لیا تو بھی کیا، نہ پڑھ لیا تو بھی کیا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس کو ہم سمجھے۔ اس لیے کہ یہی وہ مسجدیں ہیں جن کو ہم آباد کریں گے اور اللہ کے سامنے آہو جاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذاب کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو یہ مسجدوں میں جو ہم نہیں آتے، اس لیے ہم اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان مسجدوں کو ایک تو ہم خود آوے، لوگوں کو گشتوں کے ذریعے محنت کر کے مسجدوں میں لاوے۔ تیسرا، ہمارے گھروں میں بھی ہماری اولاد کو جو ہے مسجدوں میں لاوے، کوشش کرے اور ان پر محنت کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھے، اس کی کوشش کرے ہماری اولاد کے لیے۔ یہ مسجدیں جو برباد ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ نماز نہ پڑھے، اس لیے ہمارے ملک میں بہت سی مسجدیں ہمارے حکمرانوں نے آباد کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کو زمین خرید کر بنائی، جتنے بھی ہمارے ملک کے جو مساجد مسلمانوں نے بنائی یا حکمرانوں نے زمین کو پہلے خرید کر بنائی گئی۔ تو یہ مسجدیں جو ہیں آباد کرنے کا، ورنہ مسجدوں کو جو برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، چاہے حکمراں کیوں نہ ہو۔
اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جس کو برباد کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا حق تعالیٰ شانو اس کی گردن کو مروڑ دیں گے۔ یہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان کا دھوکہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ حق تعالیٰ شانو نے صاف اعلان کیا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوکم عن سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو بے ایمان ہیں یہ لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ تم کو اللہ کی راہ سے روک دے، فَسَيُنْفِقُهَا وَان قریب خرچ کریں گے۔ قیامت تک کے لیے بے ایمان اللہ کی راہ کو روکنے کی محنت کرتے رہیں گے، ان کو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُغْلَبُونَ، کہ ان کو مغلوب کر دیں گے، اللہ شکست خوردہ کر دیں گے۔ علیہم حسرات، کہاں کہ پچھتائیں گے، ان کے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ تو ایک محنت دنیا میں بے ایمانوں کی یہ ہے، ہمیں اس کے خلاف اللہ کے دین کی مدد کرے، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے خود اعلان کیا واللہ مولاکم، کہ اللہ تو تمہارا مددگار ہے، بِأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ صاف صاف حق تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو دنیا میں مساجد جس کو بنائی گئی، دنیا میں حق تعالیٰ شانو اس کی رکاوٹوں کو دور کرے، خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، زمین ہلا کر ختم کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ان کا ملیہ میٹ کرنے میں خدا کو دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہم دعا کریں حق تعالیٰ شانو سے کہ اللہ تیرے گھروں کو برباد کرنے میں جو بھی کوشش کرتا ہے تو نے ہدایت نہیں لکھے ایسے ناپاک انسانوں سے کہ زمین کو پاک کر دے۔ اس لیے کہ دنیا کے بے ایمان جو ہیں جب اسی پر آتے ہیں کہ چلو ہم مسجدوں کو برباد کریں، تو حق تعالیٰ شانو جو ہے اپنی قدرت کاملہ سے انتقام بھی لیتا ہے۔ 100 سال پہلے کسی گاؤں میں کسی نے مسجد کو گھر بنا دیا، رہے چند دن رہے، پورا گھر گرا، 36 آدمی نے مر گئے، ایک باقی رہ گیا۔ تو اللہ کا گھر جو ہے، ان گھر کے لیے ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان شرکیہ میں ساتھ نہ دے۔ دنیا کے بے ایمانوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ ہم تو ہماری اس میں آگے کامیاب ہے، ہم لوگ چوہے کو پکڑتے ہیں، اس چوہے کے لیے گھی کی روٹی ڈالتے ہیں، یہ کوئی چوہا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جیسے پکڑے گا مار دیا جائے گا۔ ایسے دنیا کے بے ایمان اگر اس دھوکے میں رہتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ۔ اس لیے ان مسجدوں کی آبادی کے لیے تو ہمیں خوب دعا کرے کہ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھ، جن لوگوں نے مسجدوں کو بنایا ان کی محنتوں کو قبول کر۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں مسجدوں کے بربادی کی محنتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم جو ہے ہمارا تعلق اللہ سے، ہم اللہ کی جماعت حزب اللہ، وہی ہمیشہ غالب رہتی ہے اللہ کی جماعت۔ تو حق تعالیٰ شانو سے ہم اپنا صحیح تعلق پیدا کریں اور ان مسجدوں کو آباد کرنے کا ٹھان لیں کہ مسجدیں ہم آباد کریں گے، نماز پڑھیں گے، ان مسجدوں میں ہونے والے اعمال میں ساتھ دیں گے، ہم سارے نماز پڑھتے ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہمیں شرک کی دعوت دینے والے مشرکین کی دعوت کی ضرورت نہیں، ہماری توحید کی دعوت کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ان مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ تو یہ مسجدوں کے بارے میں حق تعالیٰ شانو نے یہاں سے ہدایتیں پھیلتی ہے، مسجدوں کو جو آباد کرتا ہے حق تعالیٰ شانو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کو کوئی بناوے تو اللہ جنت میں گھر دیں گے، من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو آدمی مسجدوں کو بناوے
यबतगी बिही वजल्ला कि अल्लाह की रजामंदी इसके ज़रिए चाहता है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह ताला इसके लिए मस्जिद जन्नत में जो है घर बनाते। मन गदा इलल मस्जिद औराह, कि जो आदमी सुबह शाम मस्जिद में जाता है, अद्दल्लाहु लहु फिल जन्नह नुज़ुलन, अल्लाह ताला इसकी मेहमानी करेंगे ते हैं जन्नत में। कुल्लमा गदा हो रहा, जब भी वो जाएगा और जब भी सुबह हो या शाम में अल्लाह ताला उसकी मेहमान करेंगे। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें न सिर किया जावे, न किसी मुशरिक की किसी मेहनत को हमें सराहने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो है बेईमानों के ज़रिए मस्जिदों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, इसी तरह अल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बकवास लोग बकते हैं, ईमान चला जाता। इसलिए हम पहले सोच ले कि हम जो अगर ये अल्फाज बोल रहे हैं, ये हमारे अल्फाज अल्लाह की नाराज़गी के तो नहीं है। तो मस्जिदों हमारी है, इन मस्जिदों का ये अल्लाह का घर है, जो मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। हदीस में है कि मस्जिद हर परहेजगार का घर है। इसलिए मस्जिद जो है अल्लाह से डरने वालों का, और इन मस्जिदों को जो बर्बाद करने की दुनिया में जो कोशिशें हो रही है, हम इनको साथ न दें। हम किसी मुशरिक का किसी फेल में भी साथ न दें। हम अल्लाह के घर को आबाद करने की और घर मस्जिदों को जो आबाद करते हैं, इनके लिए दुआएं करें। और मस्जिदों को बर्बाद करने वाली दुनिया की बेईमानों की जितनी जमातें हैं, इनसे हमें कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ ना। हम अपनी बारात के हम तो अल्लाह के मानने वाले, और ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, इसको आबाद करने के लिए हम कोशिश करें। तो मस्जिदें जो हम कोशिश ये है कि एक तो दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हर मस्जिद की हिफाजत करे, हर मदारिस मदरसे की हिफाजत करे, हर खानका की हिफाजत करे। हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाली जितनी दुनिया में जमातें हैं, अल्लाह ताला इनकी भरपूर मदद करे। इनमें हक ताला शानो हमारा भी हिस्सा लगे कि हम मस्जिदों को आबाद करने वाले, मदारिस को आबाद करने वाले, खानकाहों को आबाद करने वाले, दुनिया में अल्लाह के कलमा को बुलंद करने वाले, कि अल्लाह की बात रहे, अल्लाह के अहकाम दुनिया में चले। तो ये हमारा ये पैगाम है कि हम धोखे में न रहे। दुनिया का कोई भी आदमी से मुतासिर हुए बगैर हम अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह से दुआएं मांगे। हमारी सारी मस्जिदें पूरी दुनिया में हैं, अल्लाह सारी मस्जिदों की हिफाजत करे, इसकी दुआएं करे। इन मस्जिदों को आबाद करने की हम मेहनत करें। और आम तौर पर मस्जिदों का ऐलान होता रहता है। एक ये मौलाना कह रहे थे कि एक मस्जिद के जो है मणिपुर से कोई मस्जिद के चंदे के लिए भी आए हैं, तो इनको भी दिल खोल कर मदद करें। हमारी मस्जिद का भी चंदा होता है, पैसा लेकर आवे हर जुमा, कुछ ना कुछ जो है हम अपनी मस्जिद में भी देवें, और जो आने वाले मस्जिद के जो ऐलान होते हैं, इसमें भी हम मदद करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की खूब तौफीक नसीब।